حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ تو آپ بتائیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا ایسے حقائق جانتے ہیں جو آپ کو 2 سال بعد اتنی حقیقت پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ، کہ آپ آسمان پہ بھی چلے گئے ہیں اور دنیا نے آپ اسلام پھیلائیں گے ان کے نام پہ وہ جب آئیں گے، جبکہ لوگوں کو یہ یقین تک نہیں ہے، وہ ابھی تک تحقیق کر رہے ہیں کہ کیسے آسمان پہ گئے ہیں اور کس نہیں 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 آسمان نہیں، پہ گئے ہیں۔ وہ صرف آپ لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان ہے، جو 1400 سال سے جو مسلمان ہیں ان کا یہی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں اور اچھا، وہ واپس تشریف لے کے آئیں گے۔ آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام؟ نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اگر گئے ہیں تو اس میں کوئی بڑائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو صرف میں نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا کر رہا ہوں، حضور آپ کو صلی اللہ سوال علیہ تک وآلہ سمجھ نہیں وسلم بھی آ رہا، آپ کی آسمان پہ عقل ہیں۔ کیا سلب ہو گئی ہے؟ آپ کو سوال کیا کر رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں تو آپ میں نے کہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے، کے والد مجھ صاحب سے کا نام جان کے کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ حضرت اب عیسیٰ علیہ جواب دیں السلام نا۔ کا والد کا مجھ سے جان کے کیا کریں گے؟ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا آپ کو؟ بات تو حضرت سچ یہ ہے کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ علیہ السلام کا السلام فخر کے جو آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں اور وہ آسمان پہ اس لیے گئے ہیں، تو اس میں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہیں۔ آپ اچھا سب سے بتائیے نا، آپ سب سے بتائیے۔ افضل نبی ہیں، آپ بھی میں آسمان پہ آپ گئے سے ہیں۔ سنیں، میں آپ سے کچھ چیزیں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ تو میں پوچھ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ وہ نہیں نا بتا رہے آپ، یار وہ نہیں بتا رہے، آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ اچھا، کسی نبی کے اگر والد کا آپ کو معلوم نہ ہو اور ان کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ان کے والد کے نام ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں یار نبی کے عجیب بات کر رہے ہیں یار۔ جو میں انبیاء آپ پہلے سے حضرت سمپل لوط سا علیہ السلام سوال کے کر رہا والد کا نام بتائے ہیں، حضرت اچھا نوح علیہ ایک السلام کے منٹ، والد کا نام بتائیں۔ شہزاد صاحب ایک منٹ صبر کیجیے گا۔ شاہ صاحب میں نے کوئی مشکل سوال پوچھا؟ کوئی ایڈمن ہے؟ کوئی جی ایڈمن ہے؟ میں ہوں۔ ایڈمن ہے کاشف بھائی، آپ ایڈمن ہیں۔ یار شاہ صاحب میں نے مشکل سوال پوچھا کوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتا دے، کسی بھائی کو سمجھ نہیں آیا میرا سوال؟ یہ بتائیے گا ذرا۔ کون سا سوال ہے؟ یہ تو بچے سے بھی پوچھے، وہ بھی بتا سکتا۔ میں ہاں تو سوال وہی کچھ نہیں، تو میں اور کہہ رہا کر ہوں رہا ایڈمن ہوں۔ نہیں بغیر ہوں۔ والد کے نیچے پیدا ایک ہوئے میسج ہیں۔ آیا، اس کو ڈیلیٹ کریں۔ جاء الحق صاحب جی جی اگلا حصہ بھی پورا کر دینا کہ وضاحق الباطل، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بغیر والد کے پیدا کیا ہے تو آپ اس میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جناب والا، میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دیجیے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا میری گفتگو میں، تو آپ سے گفتگو کرتے ہیں نا اب، تو آپ جواب دیجئے میری بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام؟ سمپل سا سوال۔ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ مریم، حضرت مریم علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں کس قوم پر نبی بن کر آئے؟ آپ جو ہے ناصرہ کے علاقے میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، فلسطین کا ایریا ہے یروشلم، اس میں آپ نے آ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور تبلیغ کی، اور جو اس وقت یہودی لوگ تھے وہ ایک تعداد رکھتے تھے وہاں پر، ان کا قبیلے تھے، ان میں آپ نبی ہو کر آئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف واپس بلایا تھا، جبکہ وہ توحید کے منکر ہو چکے تھے، وہ نبیوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اس وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے آپ کے دور میں۔ تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ تو نبی ہو کے اس نام سے آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ الیاس علیہ السلام زمین پر آسمان سے واپس نہ آ جائیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ بھی آسمان پہ زندہ موجود ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو یحییٰ ہیں
یہی ایلیا ہیں، اگر کسی نے ماننا ہے تو مانے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں، آسمان سے اب کوئی زندہ واپس نہیں آئے گا نیچے۔ تو اچھا، یہ ہم آپ کا جواب تھا اس وقت۔ یہودیوں کی یا ان کی عیسائیوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کے مطابق اچھا، حضرت عیسیٰ مسلمانوں علیہ کو السلام مطابق تو کر لیں گے، مگر جی کیا الگ کر کے کریں گے ان سے؟ آپ کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے کن سے؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، جب وہ خدا تعالیٰ کی توحید پہ قائم تھے اور نیک تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، کیا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے آپ ان سے؟ وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، اس ان میں میں سے کوئی جو دو رائے نیک نہیں لوگ ہے گزرے جناب۔ تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ یار السلام، حضرت یار مریم علیہ السلام، کیا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے آپ؟ میری بات سنیں، کوئی قادیانی میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا جس کو سوال کیا جائے اور منوان ویسے ہی جواب دے، وہ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ یقیناً کوئی بیچ میں اپنی یعنی کہ جوڑ توڑ رفو کرتے رہتے ہیں، اپنی طویل کرتے رہتے، کوئی یعنی کہ نیوٹرل جواب نہیں دیتے کوئی پرفیکٹ قسم کا، ٹھیک ہے؟ نیوٹرل اگر آپ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو آپ کی باتوں میں ہی آپ کے جوابات ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق جواب دے، تو یہ تو نہیں، یہ کیسا، یہ میری بات میں کیسا جواب ہے؟ میں نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قوم پر آئے تھے اور کس جگہ آئے تھے؟ میرے سوال پہ جواب ہے۔ نہیں، اس سے آگے بھی آپ نے کئی سوال کیے ہیں، آپ کو صحیح یاد نہیں رہا۔ کون سے؟ آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ اچھا جی حضور، اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ کیا کسی حدیث میں، قرآن میں ملتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مطابق تو وفات پا گئے نا، آپ یہی مانتے ہیں نا وفات پا گئے، جی تو آپ نے جس کو نبی مانا منہ بولا، اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہ بتائیے۔ دیکھیں، یہودیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ یہودی ایک لمبی نبیوں کی تربیت کے باوجود بھی نہایت سخت ہو چکے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بالا ترین ہیں دنیا میں، ہم خدا تعالیٰ کی سب سے پیاری قوم ہیں، ہمیں کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گا، ہم جو چاہے کریں، جو چاہے گندگی کریں، برائی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پوچھے گا کیونکہ ہم جنتی قوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہاری تعلیم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، جو تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اس میں نرمی کی تعلیم بھی موجود تھی، مگر وہ تم سب بھلا چکے ہو، دوسری قوموں کو تو عذاب دیتے ہو اور آپس میں چاہتے ہو کہ تم سے نیک اور شریفانہ میری بات سنیں نا، نیک اور شریفانہ تم سے جو ہے نا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اب دور ایسا ہے کہ اگر تم نے یہ تعلیم کو چھوڑ کے، ان معنوں میں کہ سخت تعلیم کو چھوڑ کے نرمی کی تعلیم اختیار نہ کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب ضرور دے گا۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ آپ کو عذاب دینے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ظاہر کر دیا۔ پھر شہزاد صاحب معذرت، میں نے سوال کیا کیا تھا؟ آپ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے شاید سوال پہ غور نہیں کیا۔ میں نے سن حضرت جی، تو میں نے کہا تھا کہ اگر وفات پا گئے ہیں تو وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں، یہ میں پوچھ رہا تھا جناب آپ سے۔ آپ پتہ نہیں کہاں پر لے گئے بات کو۔ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے امت میں آئے تھے یہودیوں میں، وہ کس لیے آئے تھے؟ وہی سیم پیغام آج حضرت مرزا صاحب علیہ السلام مسلمانوں میں لے السلام نہیں کہنا یار، کیا مسلمانوں نے جو سختی اختیار مرزا کی، صاحب کہنا بات سن لینا اب، صاحب کہہ لو بس، اس سے زیادہ نہیں کہنا۔ کیا پھر وہی بات، صاحب کہہ لو، مرزا غلام احمد قادیانی ٹٹی موتر علیہ شلوار، پھر ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کہیں گے اس کو۔ دیکھا ہے وہ ظلم تو پھر ظاہر ہو درود شروع گیا۔ اسی تعلیم کو جو نا، اچھا میری یار ایک آپ کو سختی جو آ چکی ہے نا آپ لوگوں میں، وہی دور سختی کرنے کی کے بات نہیں، میری بات سنو، میری بات کا جواب دو۔ چھوڑتے نہیں ہیں یار آپ سمجھتے ہیں آپ سب سے پیاری قوم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، آپ جو چاہے برائی۔ اچھا میرے سوال کا جواب دو، میرے سوال کا جواب دو۔ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا کوئی شخص مرنے کے بعد واپس آ سکتا ہے؟ یہ بات بتاؤ مجھے۔
छोड़ दो सारी बातें। اچھا مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یار مشابہ ہیں۔ تقریر نہ کر، مینوں ایسا آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، تقریر نہ کر۔ آپ کو بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا، میں آپ کے سامنے بات کر گیا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے بات کیا کی۔ جب کوئی انسان مر گیا آپ کے مطابق تو وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے صرف۔ وہ ویسے ہی آ سکتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیل موسیٰ بن کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ چلی اب بات؟ نہیں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بھی امام ہیں، ذل موسیٰ نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ آیت ہے باقاعدہ وہاں پر کہ ہم نے تمہیں ہاں مسیل موسیٰ بتاؤ بنا جی۔ کر بھیجا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی میرے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میرے آقا صلاۃ السلام ہر آپ کے تمام علماء یہ نبیوں کے جانتے ہیں سارا امام کچھ۔ ہیں۔ جی ہاں جی تمام انبیاء کی۔ جی تو جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اور نبی کا ذل کہہ دیں، ذل میں نہیں کہہ ٹھیک رہا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہا مجھے ہے، یہ بتائیے، اللہ اچھا تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا اچھا ہے۔ ایک ضیاء الحق صاحب بات کیا ہو گیا بتاؤ ہے؟ یار، بات بتاؤ، آپ بات قرآن بتاؤ کریم پہ بھی ادھر۔ ایسا کہیں گے؟ آپ بات غلط کر رہے ہو، میں آپ کو سوال کچھ اور کر رہا ہوں، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ بن کے آیا ہوں، میں اس کا ذل بن کے آیا ہوں ان کا، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے؟ پھر اور مدینہ میں کیا واقعہ آپ ہوا تھا؟ آپ بتائیے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو ان کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہ واپس آنا پڑا ان کو؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ مدینہ میں پھر کیا ہوا تھا کہ ایک صحابی نے جب یہودی سے ملے تو یہودی کہتا تھا حوالے کے کہ بغیر میرے میرے نبی سے جو بات ہیں۔ نہیں کرنی، جی جی حوالہ دو پہلے، حوالے کے بغیر نہیں بات کرنی۔ اچھا حوالے کے بغیر نہیں بات کرنی، جبکہ ہاں آپ جی، کو معلوم ہے، آپ کے مولوی بھی یہ سارے جانتے ہیں، تو آپ میرے کہیں کہ حوالہ دو۔ کون مولوی کہتا ہے یار قرآن پاک میں سے حوالہ دو نا؟ حوالہ قرآن دو، میں کہاں حوالہ۔ لکھا ہوا ہے ذل؟ حوالہ دو، حوالہ، اپنی سٹوری نہیں سنانی۔ اپنی سٹوری نہیں میں سنا رہا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جیسے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ہاں جی، آیت نمبر بتائیں کون سی ہے، سورت اور آیت نمبر، سورت نمبر اور آیت نمبر۔ ابھی لگ جاتی ہے یہاں پہ۔ ہاں جی میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، میرے پاس اس وقت رات کا ٹائم ہے، میں نہیں دے سکتا، آپ کو پتہ ہے۔ چلے پھر وہ حوالہ گوٹ بھی نہ کریں، آپ تو میں بتائیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، مجھے معلوم تو ہے کہ حوالہ دیجئے گا نا، حوالہ دیجئے گا نا پھر، اچھا ٹھیک ہے۔ دیجئے حوالہ۔ چلیں بات یہ ہے کہ پہلی قوموں میں بھی اسی طرح مسیل آتے رہے ہیں، یعنی ان کے اخلاق ملتے تھے ان انبیاء سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیکن اخلاق کی میری بات مناسبت سے سنیے، نام رکھا ہے۔ لیکن یہ مرزا بات قادیانی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مرزا قادیانی کذاب ہے، میری مرزا بات قادیانی سنیں، ایسا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، کاشف جھوٹ بولتا ہے، صاحب، مرزا قادیانی کذاب ہے۔ کاشف صاحب، حضرت مسیح محمدی اور ہے، مسیح موسوی اور ہے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ جو السلام بھی ہے، مرزا قادیانی، مرزا جاوید اغلاب صاحب احمد قادیانی مسیح جو ہے وہ محمدی کذاب اور جھوٹا ہے، ہے۔ مسیح محمدی اور ہیں، مسیح موسوی اور ہیں۔ مسلمان بھائیوں کو اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی وبرکاتہ۔ دعا ہے۔ اچھا ابھی آپ نے یہ کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے وہ وفات پا چکے ہیں آپ کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ واپس آئے تو پھر ان کے والد بھی تھے، ان کی ماں کا نام بھی ڈیفرنٹ تھا، اور وہ برے صغیر میں آئے آپ کے مطابق، ایسا ہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے شادی کی تھی؟ ہے آپ کو یہ معلوم ہے؟ آپ کو جب یہ تاریخ کہاں پہ کا کچھ لکھا ہوا پتہ ہی نہیں، جب آپ کو کچھ واقعات کا اچھا پتہ ہی نہیں، اسلام کی بنیاد کیا تاریخ پہ رکھی جائے گی؟ اب تاریخ پہ اللہ پاک نے ہمیں آپ اپنے مغل بادشاہ کی آسمانی کتابیں کیوں تاریخ دیں؟ رکھتے ہیں، اپنے مغل بادشاہ کو تو بڑا ذکر کرتے ہیں خوشی سے، تاریخ ان کی ہاں جی، محفوظ رکھتے ہیں،
تو جبکہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اگر جو ہمیں تاریخ ملی ہے آپ اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اچھا جی السلام. کون سی حدیث میں جی بتاؤ جی کون سی حدیث میں لکھا جی حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس سے پہلے شادی کی تھی بتاؤ. تو آپ معلوم کر لیں ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا. یوسف یار نجار یہ تھے تو میری بات بنی اسرائیل کے یوسف نجار معذرت تھے. ملک کس نے شادی ملک کی صاحب تھی؟ ایک منٹ ملک صاحب آپ کو پتہ ہے حضرت مریم علیہ السلام سے کس نے شادی کی تھی؟ تو یوسف یار ایک نجار منٹ تھے. اس سے صرف مرزا قادیانی کے بات پر کردار پر بات کریں انبیاء کرام پہ کیوں چلے گئے ہیں آپ؟ ان کا کیا لینا دینا انبیاء کرام کے ساتھ؟ اچھا اس سے صرف مرزا قادیانی کے کردار پہ بات کریں. صرف لینا اور کاشف بھائی میں بات کر رہا تھا نا اس نے آ جہاں کے پر چودھری انٹرپٹ بنے کیا ہے کہ بیٹھے رہیں گے. ایک منٹ کوئی عقل میں کریں. بتا کاشف دیتا ہوں نا ان چودھری کو صاحب بات کہاں کے کاشف چودھری ہیں بھائی آپ؟ آپ ابھی آئے نا تو بات ہو رہی تھی شہزاد صاحب حضرت ہمارے عیسیٰ یہاں علیہ یہ قانون ہے کہ جب کی. بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹے بیچ میں نہیں بولتے. بڑا بھائی بات کر جو رہا ہے آپ سے میں اس لیے بیچ میں نہیں بول رہا. ابھی ابو حسن بھائی آگے ہیں ابھی کر لیتے ہیں صبر کریں. بڑے بھائی ہیں آپ. اوے مرزا قادیانی کے قادیانی مرزواٹو انسان بن. ان کے بھائی ہوں گے. آپ بڑے بھائی ہمارے تو نہیں ہیں. میں یہ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ غصہ ਨਾਲ. کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ کاشف چودھری صاحب چھوڑیں یار غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں چلو میں غصہ نہیں کرتا. مرزا قادیانی پہ لعنت ہے. یہ ابو حسن بھائی سے بات کر لو. آپ تو اب اپنے پہ ہی محسوس نہیں کرنا. یہ ابو حسن بھائی سے بات کرو. اچھا چلو افیانو چپ کرو اسے بات کرنے دو بھائی کو. ایک منٹ یار چپ کر جو یار ایک منٹ گل کرن دیو. وہ ساری گل وچوں خراب ہو گئی ساری گل. اچھا شہزاد صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 قبریں ملتی ہیں آپ کی مرزا صاحب کی کتابوں میں. تو جب ان کو واپس آنا تھا تو وہ قبر شک کر کے کیوں نہیں واپس آئے؟ وہ پھر یعنی کہ حلول کیوں کیا انہوں نے یہ بتائیے گا ذرا. اچھا حسن علی گل نہیں شرمندگی لی گل ہے. جاول حق صاحب مجھے آپ کی ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو حسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جاول حق صاحب مجھے آپ کی ایک بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے قوانین بنوائے پاکستان میں احمدیوں کے خلاف. ٹھیک ہے آپ لوگ ہی ہیں نا جو آگے بڑھ بڑھ کے نعرے لگاتے ہیں. میں سوال کیا کر رہا ہوں؟ نہیں میری سوال کیا ہے اور جواب کیا آ رہا ہے؟ یار 2 منٹ میری بات سنیں. آپ نے کسی سوال کا جواب جماعت احمدیہ کے خلاف اور چلے ابو حسن بھائی آپ بات کریں. ابو حسن بھائی آپ لوگوں نے جبر پتہ کیا کیا ہے ایک منٹ کاشف بھائی مجھے بات کرنے دیں. ہمیں بڑی اس نے کہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک شادی ہوئی تھی یہ کہہ رہا ہے. ہاں جی یوسف حوالہ آنا بھی نہیں. کاشف چودھری صاحب پتہ کریں کہ یوسف نجار کون تھے. اور شہزاد صاحب ایک منٹ ٹھہر جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آصف بھائی؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. دیکھیں یہ ویڈیو ابھی انہوں نے یوسف نجار کا نام لیا. یہ قرآن کے اندر کہیں پہ ہے یوسف نجار کا نام؟ اچھا جو قرآن کے اندر بات نہیں آئے گی آپ نے بالکل نہیں ماننی. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو پھر آپ اپنے اخبارات کا سب کا انکار کریں ٹی وی کا. یہ کوئی قرآن کریم میں یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ فون پکڑ کے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا قرآن کریم میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آپ تو بڑے شوق سے استعمال کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. یار ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا بھائی. آپ گفتگو کے دوران نہ بولا کریں یار. یہ سن کے تو پھر آپ گفتگو کریں. اب آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب لے گے. اب کوئی بات نہیں. ابو حسن صاحب اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بیچ میں انٹرپٹ کر کے بند کروا دیا جاتا ہے. جب آپ بات کر رہے ہو تو میں خاموشی سے سنتا ہوں. کچھ مجھے بھی تو موقع دیں نا بات کرنے کا. ہاں بات کریں اب. آپ نے ابھی یہ یوسف نجار کا نام لیا ہے جی. ہاں یوسف نجار کا میں نے اس لیے نام لیا ہے تو یہ آپ کے علماء بھی مانتے ہیں ان کو پتہ ہے. مگر اب عام عوام کو نہیں پتہ پاکستان میں یا لوگوں کو عام کو نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سچائی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے جو جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ یوسف نجار حضرت مریم علیہ السلام کے خاوند تھے.
اگر میری اچھا بات پہ چلے میری یقین بات نہیں ہے تو سنیں، یہی بات عیسائیوں سے بھی اچھا پوچھ چلے لیں، وہ ان کی چلے قوم میری کی بات طرف سنیں، نبی دیکھیے ہو کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی عیسائیوں کا تو جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے عقائد عیسائیوں سے لی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا دعویٰ پیش کریں جی ہمارے جو عقائد ہے وہ ان کا جو ماخذ ہے وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا لٹریچر ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ قرآن صحیح ہے، آپ کا کریم نے عقیدہ ایک صحیح ہے۔ واضح تعلیم دی ہے۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم اسلام کے بڑے علم بردار ہیں، ایک منٹ ٹھہر جی یار، میری بات میں نہ بولے، کیا یار کر رہے ہیں یار آپ؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک یار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری بات میں نہ بولے آپ۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 47 ہے، ویسے تو یہ پیچھے سے شروع ہو رہا ہے یہ والا سارا موضوع، لیکن یہ اللہ، اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہے قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اب وہ فرما رہی ہے کہ اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا۔ پھر آگے سے وہ فرماتے ہیں قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، آگے سے فرمایا کہ اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب حضرت بیوی مریم جو ہے وہ تو فرما رہی ہے کہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، آپ جو ہے وہ قرآن کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں اور حضرت بیوی مریم کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ۔ آپ کو شاید میری بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا عزیز، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بعد میں شادی کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اس سے حق سے بھی محروم رہی ہیں ساری عمر، انہوں نے کبھی زندگی پہ شادی نہیں کی۔ بات سمجھیں اب آپ کو مجھے لگتا ہے کچھ بات سمجھ آ گئی اب۔ بھائی آپ کا نیٹ کا مسئلہ موضوع ہے۔ کیا ہے، ذرا موضوع بتا دے بھائی، کوئی بھائی مجھے موضوع بتا دے۔ میں عرض کرتا ہوں جناب، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ سوال میں یعنی کہ حضرت شاہ صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے آ کے بیچ میں انٹرپٹ کیا، تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ قبروں کا ذکر ہو رہا تھا کہ مرزا کی کتابوں میں 3 قبروں کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو جی آپ کا یعنی کہ کہنا ہے کہ وہ آئیں گے، تو وہ گئے کیسے؟ 3 نہیں 4، جاول حق بھائی ہاں سوری جی 4 معذرت 4 تو آئیں گے، وہ گئے کیسے؟ تو میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ ڈیفرینشیٹ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، وہ کس علاقے میں آئے، کس قوم پہ آئے، ٹھیک ہے؟ وہ کر رہا تھا، تو اس سوال کسی کا بھی یعنی کہ صحیح طرح نہیں دیا، وہ کوکو وائن والا سوال جواب سارے۔ تو ابھی یعنی کہ یوسف نجار کی گفتگو آئی تو میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ والد صاحب کا نام کیا، تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی انہوں نے شادی کی تھی۔ ہے عجیب جواب۔ میں نے کہا حوالہ دو، حوالہ کوئی نہیں۔ یہ بات ہوئی ہے جی اب تک، اور آپ کے سامنے ہی ہے، آگے گفتگو چلنی تھی راہ بس۔ صاحب، جب ہمارا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو موضوع بحث ہے وہ تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تو آپ یہ یوسف نجار والا خود اپنے پاس سے بیچ میں وہ آپ نے گھسیٹ کے لے آئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ تو موضوع تھا ہی نہیں۔ نہیں وہ مجھے سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کبھی شادی کی ہی نہیں حضرت مریم علیہ السلام نے۔ میرے دوست، میں نے یہ سوال کیا ہی نہیں، یہ بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے، چلیں ٹھیک شاہ ہے، صاحب میں نے یہ سوال کیا، کاشف بھائی میں نے یہ سوال کیا، بمسی بھائی میں نے یہ سوال کیا، بتا دیں مجھے۔ آپ مجھ سے ان کے والد کا نام پوچھتے رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں شادی کی ہے حضرت مریم علیہ السلام نے، اور وہ اچھا بعد میں درج شادی ہے۔ کی ہو تو ان کے والد ہو گئے؟ تو کمال بات کر رہے ہیں یار۔
کوئی حال نہیں. جاؤ الحق صاحب. کیا بات ہے جی، کیا بات، واہ. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو، وہ ایک ضمنی بات مجھے پتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے. جاؤ الحق صاحب صرف یہ بتا دیں کہ وہ گئے کیسے ہیں آسمان پہ، کچھ تو پتا چلے، ہمیں بھی تو حق کا پتا چلے. آپ جاؤ الحق اپنا نام رکھ کے آئے ہیں کہ حق آ جا گیا ہے. الحق نہیں ہوتے، جا بھائی آپ الحق ہمیں اپنے یہ انگلش بتا میں بھی لکھا دیں، ہے. دیکھیں نا، آپ مجھے ایک چیز بتائیں، یہ بتائیں شہزاد صاحب کہ جس کام کو اللہ یہ کہہ دے کن فیکون، تو یہ آپ اللہ سے پوچھنے کا مجاز ہیں آپ، کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام آپ نے کیسے کی ہے؟ ابو حسن صاحب آپ بھی یہ جانتے ہیں، میں بھی یہ جانتا ہوں، یہ سب یہاں پر جو یہ بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ ہو کہ کوئی آسمان پہ نبی جا رہا ہو تو لوگ تو ویسے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اگر مگر کو چھوڑ دیں بھائی، اگر مگر تو میں نے آپ سے پوچھی نہیں، کرتے ہیں اسی پہ ایمان میں نے لاتے آپ ہیں. سے آپ اگر یہ مگر کہہ کا تو رہے ہیں پوچھا کہ ہی وہ نہیں. آسمان پہ چلے گئے ہیں مگر یہودیوں کو کوئی علم نہیں، وہ بےچارے آج تک شہزاد ایمان نہیں صاحب لے کے آئے. یار اگر مگر کو چھوڑ دیں آپ بھائی جان، اگر مگر کو نہ آپ جو ہے نا بیچ میں لے کے آئیں. میں نے صرف آپ سے آپ کا اپنا عقیدہ یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کام کو محال سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنی طرف اٹھا لے یا اٹھا لیا ہو؟ آپ اس کو محال سمجھتے ہیں اللہ کے لیے؟ نہیں، اگر اٹھا لیا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا حق بنتا تھا. پھر آپ اگر کوئی میں نے بھئی نہیں اگر کی. کیوں میں نے لگا رہے ہیں کہا آپ ساتھ، اگر حضور کیوں صلی لگا رہے ہیں؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا حق بنتا ہے. بھئی اللہ نے یہ کہا ہے کہ بررفع اللہ علیہ، بررفع اللہ علیہ، تو رفع اللہ اللہ سے یہ کہہ آپ رہا نے ہے یہ کہ کیسے نکال اللہ نے لیا ان کو میں نے؟ اپنی طرف اٹھا لیا. بررفع اللہ علیہ، ہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی اپنی طرف اٹھا لیا. لینے کے معنی کیسے کر لیا آپ نے؟ یہ تو آپ نے اپنی انٹرپریٹیشن کر دی ہے نا بیچ میں. معنی بھائی جان، معنی تو یہ نہیں ہے صاحب معنی کے. جو ہے نا وہ ہم ایسا کرتے ہیں نا، عربی سے بھی ہم جا ایسا کے پوچھ کرتے ہیں نا لیں، کہ ایک عربی سے بھی جا کے 10 پوچھ لیں، تفاسیر اٹھا لیتے ہیں، 10 ایک تفاسیر عربی سے اٹھا لیتے میری ہیں بات نا، سن لیں. 10 ایک عربی 10 ابو تفاسیر صاحب اٹھا میری ایک لیتے ہیں نا. منٹ بات پلیز اب سنیں، بات سن لیں. آپ نے ایک پتے ایک کی منٹ بات میری کر بات دی سن ہے. لیں. دیکھیں جب دو بندوں کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے نا، تو اس کا پھر فیصلہ دیکھیں. آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ائمہ محدثین کو مانتے ہیں. تو بھئی ہمارے اور آپ کے درمیان جو نزاع پیدا ہوئی ہے نا، اس کا فیصلہ پھر ائمہ محدثین سے ہم کروائیں گے. پھر ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے اکابرین جو ہیں، ہمارے جو سلف ہیں، انہوں نے اس کا کیا معنی اخذ کیا ہے. بتائیں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، مگر ایک بڑا جو ہمارے درمیان منصف ہے وہ تو قرآن کریم ہے. وہ خود اسی لفظ کو استعمال بار بار کر رہا ہے. آپ بل رفع اللہ پہ زور دے بررفع رہے ہیں نا اللہ کہ اس علیہ. کے معنی ہے کہ میں نے اس حضرت چلیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہی اپنی طرف سیغے اٹھا کے لیا. ساتھ نا، جی اسی سیغے کے ساتھ بررفع اللہ علیہ قرآن میں سے کہیں اور سے نکالیں. اچھا، یہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں ورفانی، اے اللہ مجھے اپنی طرف اٹھا اور لے، ورفانی بھائی کا کیا جان میں معنی ہے؟ نماز کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی اور بات کر رہا ہوں، ورفانی قرآن کی. وہی لفظ ہے ابو اور حسن بھائی صاحب. جان قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں سے رفع کی نکالیں. بات کر رہا ہوں میں. بھائی جان میں آپ سے اللہ کہہ رہا تعالیٰ ہوں مجھے کہ اسی طرح سے جیسے یہ رفع قرآن میں یہ کون ہے سا نا رفع ہے کہ جو بخشنا بررفع ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے؟ علیہ، یہ جی قرآن میں سے دکھا دیں. آپ ہمیں دکھا دیں قرآن میں سے. ہاں تو یہ پڑھیں حضرت ورفعان اللہ کا ذکر رکھ، یہ کیا معنی ہے اس کے؟ بھائی یہاں پہ ذکر کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ نے مطلقاً دکھانا ہے بررفع اللہ علیہ، یہ یہ تو آپ نے اللہ لکھانا تعالیٰ ہے. قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ بھائی جس چیز ورفعان کا اللہ رفع کا ہوا ذکر ہے نا، رکھ. اس چیز کا ذکر نہیں ہونا چاہیے نا. جیسے کیا کہ یہاں پہ ہے کہ بررفع اللہ علیہ، بھائی یہاں پہ بررفع اللہ علیہ، اب یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے نا. تو یہاں سے پھر آپ یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہاں پہ آپ نے لگانا ہے عیسیٰ، کہ بررفع عیسیٰ علیہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف رفع کر لیا. یہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ نے دکھانا ہے کہ یہاں یہ بررفع اللہ علیہ، یہاں پہ جو ہے وہ یہ رفع جو ہے، یہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یہاں سے مراد جو ہے، رفع سے مراد درجات کی بلندی ہے. یہ آپ نے دکھانا ہے.
ہاں جی، تو یہی تو میں نے بنتے ہیں، تو کیسے بنا لیں گے آپ؟ میں کیا نے کہ میری طرف اٹھا لیا۔ بھائی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس چیز کا رفع کیا ہے اللہ نے اس کا ذکر ساتھ کر دیا نا. اگر درجات دیکھیں کی بلندی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ ذکر کر دیا کہ بھئی یہاں پہ درجات کی بلندی مراد ہے. اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ہو کی ضمیر ان کی طرف لوٹ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہو کی تو ذات نے اللہ ان کا تعالیٰ کے رفع کر نام کے لیا. یہاں ساتھ پہ آیا درجات کا ہے، ذکر ہی نہیں ہے. ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کے نام کے ساتھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بھائی اپنی جان طرف ہو کہا ہے، یہاں پہ 2 یہ تو دفعہ نہیں ہو کہا کہ آیا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ برفع اللہ الیہ برفعہ اللہ، یعنی کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کتاب قرآن کریم کھول کے پھر پڑھیں۔ بھائی جان یہ بل میرے سامنے رفع آیت اللہ لگی ہوئی ہے، بھائی علیہ، میرے سامنے آیت لگی ہوئی ہے، اور بھائی میرے سامنے آیت لگی ہوئی ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے سامنے آیت لگی ہوئی ہے، آیت میرے سامنے لگی ہوئی ہے اس وقت. شہزاد صاحب آپ آ جائیں، واپس آ جائیں، آپ کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں. بھائی جان واپس آ جائیں، ادھر کیمرہ آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں، کوئی بات نہیں. شہزاد صاحب واپس آ جائیں محترم، آپ کو کیمرہ آن کر کے دکھا دیتے ہیں. آ جائیں آ جائیں، نہ اتنا تردد نہ کریں، اتنی پریشانی نہ اٹھائیں. یہ لیں یہ لیں، یہ نظر آ رہا ہے اب آپ کو؟ بھیا آ جائیں ادھر، واپس آ جائیں، یہ نکال لی ہے میں نے آیت. بھائی صاحب یہ نکال لیا آیت میں نے، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ ہو جو ہے یہ برفعہ اللہ علیہ، یہ اس کے اندر جو ہو ہے یہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی. شہزاد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کہ مجھے نہیں آ رہی ان کی آواز؟ دوستو کسی کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ نہ آج انشاءاللہ یہ کلمہ پڑھ کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ، دین اسلام میں داخل ہو کے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ کاشف چودھری صاحب بول رہے ہیں۔ اچھا شہزاد بھائی اب یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ پورا آپ اگر کانٹیکس اگر آپ پڑھیں گے نا، اگر آپ اوپن ہارٹ سے اوپن مائنڈ سے نیوٹرل ہو کے اگر آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اللہ بیان کیا فرما رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اس یعنی کہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ جو ان کے اوپر ظلم کرنا چاہ رہے تھے، ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اس ظلم سے، ان کا وہ جو ظلم کرنا چاہ رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بچایا اور آپ ان کا رفع فرما لیا. اگر اللہ نے ان کو نہیں بچانا تھا، ان کو وہاں پہ قتل ہونے دینا تھا، شہید ہونے دینا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ یہ آیات کیوں نازل اللہ نے فرمائی؟ شہزاد بھائی ایسے بار بار پیچھے نہ جائیں، مجھے بولیں جو آپ کہیں گے میں لگا دوں گا سامنے. بھائی ایسے بات کا مزہ نہیں آتا. بولیں شہزاد صاحب. جی شہزاد صاحب بولیں سر. ایسے تو سننے والے بھی سارے بور ہو جائیں گے، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس طرح تو سننے والے بھی سارے بیچارے بور ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے.
جی شہزاد معزز صاحب خواتین و حضرات، وہ ساڈی براڑ معزز سولسٹر آئے خواتین نہیں و انہوں حضرات، لگتا ہے ہاں ہیلو. جی جی شہزاد صاحب ہاں تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ تو ایک معنی کرتے ہیں مگر میں نہیں کر رہا مانا میں نہیں یہ مانا کر ہاں، رہا میرے پہ نہ الزام لگائیں کہ میں مانا کر رہا ہوں رفع اللہ، جب رفع کا لفظ آ گیا ہے تو وہ درجات کی ہوگی، یہ بلندی، یہ تو فزیکل بلندی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بھائی آپ نے دیکھیں دکھانا قرآن ہے کہ کریم میں کہیں ایک اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ کسی فرما جگہ پہ رہا اللہ ہے تعالیٰ میں کی ذات نے لطیف نا ہوں. کسی چیز کا رفع اللہ کیا تعالیٰ کی ہو صفت ہے اب یہ لطیف. دیکھیں اب وہ حسن صاحب اب یہ ایک بات دیکھیں سن لینا، آپ نے بات اسی کی آیت اتنی لمبی. اسی صورت کی نا آیت نمبر 154 ہے، آیت نمبر 154 ہے، اس کا بھی معنی پھر کریں کہ اللہ نے درجات کی بلندی کی. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اب اس آیت کے اندر بھی رفعنا کا ذکر ہے. اب اس کا ترجمہ بھی یہاں پہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ جو پہاڑ طور تھا نا اس کے درجات بلند کیے تھے. کریں اس کا ترجمہ. بھائی وہ تو ایک فزیکل چیز کی طرف آیا ہے، یہ تو انسان کا ذکر ہے یہاں پر. تو یہ بھی فزیکل چیز نہیں ہے، حضرت عیسیٰ فزیکل نہیں ہے. فزیکل چیز تو ہے مگر اس میں سے کہاں سے نکال پھر لیں گے کہ آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں لطیف ہوں، آپ کہتے ہیں کہ لطیف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی میں نے طرف کب اٹھایا کہا ہے کہ تو اللہ لطیف تعالیٰ نہیں کا ہے؟ خود بھی تو کوئی جسم ہونا نہیں. چاہیے نا. ایک جسم دوسرے جسم کی طرف اور جا میرا سکتا ہے، ایک بھائی جسم میرا بھائی یہ دیکھیں بغیر نا اب جسم یہ کے جو آپ اللہ تعالیٰ ہے اس طویلیں کے پاس اب کیسے آپ جا نے سکتا طویلیں ہے؟ شروع کر دی آپ نے طویلیں شروع کر دی آپ نے. کوئی اللہ طویل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو فرما رہی ہے کہ اپنی طرف سن لیں نا بھائی، سن لیں بھائی، ہر روح نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے یا نہیں لوٹنا؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہاں کی تو آیت ہے نا. یہ تو آپ سب مسلمانوں کا مجھے عقیدہ ہے بتائیں، کہ اللہ تعالیٰ کا اب کوئی آپ جسم نہیں کہیں گے ہے. اچھا جی آپ اللہ مانتے ہیں کہ لطیف، اللہ تعالیٰ آپ کوئی پھر جسم آپ بھی ہے؟ لطیف پھر مان رہے ہیں نا اللہ کو؟ آپ مان رہے ہیں پھر آپ مان رہے ہیں کہ لطیف نہیں ہے اللہ؟ میں تو مان رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، آپ نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جسم کثیف ہے، بھائی آپ کثیف ابھی چیز آپ ایک نے مانا لطیف ہے نا چیز کہ کی طرف جا رہی ہے، ہر کیسے روح جا نے رہی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہر روح نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ابھی آپ نے مانا کہ نہیں مانا سب کے سامنے؟ ہاں روح نے لوٹنا ہے نا، جسم نے تو نہیں لوٹنا. او یار تو اللہ کی طرف جو چیز لوٹ رہی ہے تو اللہ آپ کو اللہ کو مجسم مان لیا نا پھر آپ نے؟ بھائی میرے روح لطیف ہے، آپ کو روح نظر آتی پھر ہے وہی کبھی؟ بات، آپ نے دیکھی ہے کبھی روح؟ او بھائی جان کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا. روح کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ او عجیب بھائی بات جان کرتے روح کوئی ہیں. نہ کوئی چیز ہے نا، چاہے کلمہ کہہ لیں اس کو، چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، کوئی چیز ہے ہاں نا، جی، تو کوئی ایک چیز ہے وہ نا، کوئی اللہ ایک شے تعالیٰ ہے نا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بھائی آپ جب دیکھیں دیکھ ہی فرشتے نہیں نظر سکتے نہیں آپ آتے، ڈیفائن فرشتے کیسے نظر کریں آتے گے؟ ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں. بات سنیں، فرشتے نظر آتے ہیں، جنات نظر آتے ہیں. فرشتے نظر نہیں آتے مگر آپ فرشتے کن کو ہاں مانتے ہیں؟ دو جنات، پروں والے انسان کو جنات مانتے ہیں؟ کوئی انسان کو جنات شکل کا ہے، اس کے دو پر ہیں؟ جنات نہیں جنات نہیں، فرشتوں کا جنات پہلے جو طے ہے کر لیں. اب فرشتے کیا ہیں آپ کے بھائی؟ نزدیک؟ اچھا فرشتے کیا فرشتے تو ہیں؟ روح ہے نا، فرشتے کیا؟ روح ہے نا، روح ہے نا، فرشتے روح ہے نا. چلیں فرشتے روح کا فرشتے جو ٹھیک ہے ہے، وہ کیا فرشتے نور روح ہے ہیں. نا، نور ہاں ہے جی، نا، فرشتے نور ہے. نور ہے. نور کہہ رہے ہیں نا، اب نور کہہ رہے ہیں نا، نور ہے نا. روح کا میں نے کہا ہے کہ چلے فرشتے روح بھی چلیں مان میری لیتے بات ہیں. سنیں، فرشتے جو ہیں، فرشتے بالکل اسی طرح سے جیسے روح نظر نہیں آتی فرشتے بھی نہیں نظر آتے، ایسے ہی ہے. ہاں جی. ہاں تو مجھے بتائیں کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل کے اندر جو ہے حضرت بی بی مریم کے پاس آیا یا نہیں آیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آیا کہ نہیں آئے؟ ہاں تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ آئے کہ نہیں آئے؟ فرشتے ویسے ہی فرشتے ہوں جیسے آپ سمجھ رہے ہوں. بھائی فرشتے اسی نما طرح سے انسان جو بھی تو ہو روح ہے سکتے نا، ہیں. روح جو ہے، بات سنیں نا میری بات جی. سن لیں، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے مان لیا کہ ایک شے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی اللہ کو لطیف نہیں مان رہے. یہ آپ بالکل بیوقوف بنانے والی بحث آپ کر رہے ہیں میرا بھائی. جب ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہر چیز نے، لوٹ کر جائے. بھائی ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. السلام اچھا علیکم استاد ورحمۃ محترم آئے. اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वस्सलाम ये बिल्कुल सामने जो है ना बाबुसलाम है, यानी जहाँ से दाखिल होके सुनहरी गालियों की तरफ जाते हैं, और ये बिल्कुल सामने हमारे वो दरवाज़ा है बाबुसलाम। सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन, लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हम ना इधर साइड पर ही बैठेंगे। हाँ जी, आपसे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जी जी, मेरा नाम शहजाद है, मैं ऐसी लाइव पे ऑन हूँ। ये शहजाद साहब फरमाएं। मिर्जा कादियानी के फॉलोअर हैं ये। हाँ जी, जी, हाँ जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों की इतनी औकात नहीं है कि इस सरजमीन के ऊपर आपसे बात भी की जाए। अच्छा, बिल्कुल औकात नहीं है तुम लोगों की, लेकिन बहरहाल एक हुस्ने नियत से मैं आपसे बात करता हूँ, क्या इस नियत से कि आपको हदायत आ जाए और आप मिर्ज़े कादियानी खंजीर के ऊपर लाना डाल दें। जी करें बात। वही मैंने सुना हुआ है ना, आपको मैंने सुना हुआ आप बड़ी गालियां देते हैं हमें, तो आपको क्या ऐसा आप पे वही हुई है अल्लाह ताला की कि आपको मुहक्कम पता है कि हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं ओए हैं? मिर्ज़ा, ओए खंजीर, मिर्ज़ा खंजीर है, इसको नीचे उतार दो। मैं कह रहा हूँ मैं हजूर के दरे अनवर पे हाजिर हूँ। मिर्ज़े को हम खंजीर की वो गलाजत से भी बदतर समझते हैं। ये औकात है तुम लोगों की कि तुम्हें हम जगह दें गुफ्तगू के लिए और तुम आगे बकवासियात करो। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आए ए तितली आई जे भाई, तितली आके बंदी है। वाह भाई वाह, क्या ही बात है। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। लब्बैक या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन, लब्बैक या सय्यदी या खातमुन।
چونکہ میں حرم شریف میں ہوں تو یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں، یہاں پہ ان خنزیروں کا تذکرہ بھی نہیں۔ یہ زمین اس قابل نہیں ہے کہ خنزیروں کے تذکرے ہوں یہاں پہ۔ تمہارا خنزیر تو کہتا تھا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، تو اس خنزیر کو مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھو کہ حضور کے جو خادم ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، وہ بار بار آ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ یار کاشف، جی استاد محترم، یار کوئی سانوں دسو سنہری جالیاں دے کول جانا چاہ رہے ہاں میں، جائیے کہ نہ جائیے؟ کی دساں استاد جی، معرفت دیاں گلاں نے۔ اتنی جرت نہیں ہوندی ہے کہ کول جائیے، اتنی جرت ہی نہیں، اللہ دی قسم ہوئے ہوئے جرت ہی نہیں پہندی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سبحان، بڑے خوش قسمت نے یار جڑے آئے نے، ہوئے ہوئے ہر رنگ و نسل دا عاشق پہنچے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا یہ دیکھیں استاد محترم، یہ بابا جی سے آگے نیلے کپڑوں والا ایک عربی ٹائپ بندہ لگ رہا ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح وہ ادب سوڈانی سے ہے، بیٹھا ہے، وہ لگ رہا ہے سوڈانی۔ کتنے ادب سے نبی پاک کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہوا۔ ہائے 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 ہائے، بڑے بڑے عاشق نے بھائی، بڑے بڑے عاشق۔ میں تے کاشف اتھوں عاشقاں دی بس زیارت کردا رہنا، انہاں دے چہریاں دیاں زیارتاں بس بہ کے نا کردا رہنا۔ انہاں چ کیڑا اللہ دا ولی، کیڑے رتبے تے فائز کی پتہ سانوں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، کیسے باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ دیکھیں دیکھیں۔ ہاں جی،
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए बड़ी 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 शक्ल मौजूद है जी यार ਇਹ ਖਾਦਮ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭੇ ਯਾਰ अच्छा भाई दोस्तों बस ठीक है ज़ियारत ही करवानी सी मैं बस इजाज़त दो फिर असी भी थोड़ा जा हजूर की बारगाह च हाज़री दईए जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम जज़ाकल्लाह। मैं क्या चलो साडे दोस्त भी ज़ियारत करन ना अपनी अपनी अर्जियां पेश कर लें असी तो चलो कर ही रहे हैं दोस्त भी नाल हाज़र हो जान रफाकत दा हक वे इक कि रफीक नूं फिर अपनी खुशियां दे विच शामिल करी दे नहीं तो रफाकत दा हक अदा नहीं हुंदा बेशक बेशक। चलो जी ठीक हो गया जी रब रखा जी है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्यप भाई इसको उठाओ अभी। नहीं बे नहीं मैं तो नहीं उठा सकता आप उठाएं। नहीं आपके पास है सारे राइट हैं आपके पास। और नहीं मैंने नहीं उठाना इसको इसने उस मिर्जे काने दज्जाल पे वो जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो पाक पढ़ा जाता है इसने उस पे पढ़ा काने दज्जाल पे और फिर कह रहा है कि मैं नबी पाक का गुलाम हूँ। झूठ बोलते हैं ये मस्जिद नबवी की तस्वीर देखते हुए भी झूठ बोल रहा था ये दज्जाल। ये खंजीर इब्ने खंजीर है ना इसलिए कर रहा था। लातो सलाम तो सिर्फ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बस कुत्ते बिल्ले की उस तक रसाई नहीं है। अबू हसन भाई आपने करनी है बात उससे। नहीं जैसे साथियों की मर्जी जैसे आप हुक्म करें कोई मसला नहीं।